نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 28واں پارہ سورۃ الطور، رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 5، 6، 7، 8 اور سورت کی آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36 تلاوت کی گئی، اور اس کے اندر مضمون ہے قرآن مجید فرقان حمید کا مشرکین کا اور دیگر کفار کا انکار کرنا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کافر لوگ، مشرک لوگ، تقولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا، اپنی باتوں اور گفتگو کو اللہ کا کلام کہہ دیا، اللہ کا قرآن کہہ دیا۔ فرمایا بل، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، قرآن حقیقت میں اللہ کا کلام ہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اترا ہے، جبرائیل امین لے کر آئے ہیں اور بقدر ضرورت اترا ہے۔ فرمایا کہ لا یؤمنون، اصل بیماری ان منکرین قرآن کے کلام الہی ہونے کے بارے میں جو انکار کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے اصل وجہ ایمان نہ لانا اور پھر اس کے اپنے غلط کو صحیح کرنے کے لیے صحیح کو غلط کہنا۔ صحیح کو کیا کہنا؟ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، صحیح بات کو جب کوئی انسان تسلیم نہیں نہ کرتا پھر اپنی جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کیا کرتا ہے؟ ہاں جی، اور صحیح کو غلط کرنے کی کیا کرتا ہے؟ ان کو بھی اصل مرض فرمائی یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا، اور پھر یہ طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ تو بہرحال فرمایا اللہ رب العزت نے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں ان کنتم صادقین، تو ان کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اکیلے ان کے بقول اگر 30 پارے بنا لیے ہیں تو یہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دیں، ایک آیت ہی کیا کر دے؟ ہاں جی، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن انسان کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو یہ چیلنج قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، قیامت تک جو بھی اگر کہے نا قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو قرآن کہتا ہے پھر میرے جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ کتنا بہترین چیلنج، لیکن یاد رکھنا آج تک کوئی مائی کلال نہیں بنا سکتا۔ قرآن کہتا اگلے پیلے سارے جمع کر لو، دنیا کے سارے دانشور جمع کر لو، سارے شعراء جمع کر لو، قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک کرتے ہو نا کہ اللہ نے جو اپنے بندے پر کلام نازل کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بنایا، فرمایا تم اس کی مثل ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لاؤ۔ تو آج تک کوئی نہیں بنا سکا، تو اس لیے فرمایا جب نہیں بنا سکتے تو مان لو یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے بولو؟ ہاں، جب تم سارے اس سے عاجز ہو کہ سارے مل کر بھی ایک آیت نہیں بنا سکتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پھر اتنا بڑا کلام کیسے بنا سکتے؟ کیا یہ تم نہیں سوچتے؟ ہے جی؟ اور جب کہ تم اپنے آپ کو بڑا دانشور بھی سمجھتے ہو، بڑے بڑے شعر و شاعری میں مقابلے میں جیتتے بھی ہو، تو فرما کے بڑھو نا۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم عاجز ہیں تو پھر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، فرمایا کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے خود بخود پیدا ہو گئے؟ من غیر شیء یعنی اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے، جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام الہی کا انکار کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے، فرمایا ان کے پاس ٹھالٹی کیا ہے، اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ام هم الخالقون، کیا یہ خود خالق ہے؟ یہاں انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ بولو بھائی، تو پھر کیوں انکار ہے؟ ہمارے ہاں بھی عام محترم تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو یہاں اس کا مفہوم یہ ہے تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم پیدا ہونے میں بھی محتاج، پیدا ہونے میں بھی محتاج، بڑے ہونے میں بھی محتاج، کھانے پینے میں بھی محتاج، قدم قدم پہ تم محتاج ہو، اور دعویٰ اتنا بڑا کر رہے ہو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام خلق السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کو تم نے پیدا کیا ہے جی؟ اس ذات کے کلام کا انکار کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہے، ان آیات میں اللہ کا جلال نظر آ رہا ہے۔ ہاں جی، کیا تم نے پیدا کی؟ اب ظاہری بات ہے وہ کہتے تھے نہیں، تو فرماتے نہیں ہے تو پھر مان دو نا، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے قرآن میرا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں۔ فرمایا تمہیں تو چاہیے، کہتے آمنا، ہم کیا لے آئے؟ تمہیں تو یہ چاہیے نا، تم الٹ جناب مقابلے پہ اتر آئے ہو۔ فرما حقیقت مرض تمہیں یہ ہے کہ بل لا یوقنون، تم یقین رکھنے والے لوگ نہیں، مذبذب ہو، ہاں جی، فیصلے میں تم پختہ نہیں ہو، اس لیے وہ قرآن نے کہا کہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے بن جاتے، اٹھ کے جاتے تو کافروں کے پاس ان کے بن جاتے۔ اس طرح آج کے دور میں بھی عموماً ہماری عوام کا حال یہی ہے، ان کو کامل ایمان نصیب نہیں ہے، کامل یقین بولو نصیب نہیں ہے، ان کے پاس اپنا علم، اپنا نالج، اپنی کوئی معلومات ذاتی نہیں ہے، سب سنی سنائی پہ چلے جا رہے، جدھر سے سنی ادھر کے ہو جاتے۔ ایک موقع پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ہمارے ہاں حال عوام کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اس سے آگے ہے، اور جس کے ہاتھ میں پیسہ اس کے پیچھے ہے۔ بڑی سمجھداری کی بات ہے، جس کے ہاتھ میں کیا بولو بھائی، اس کے آگے آگے ہیں، اس کے بولو کیا ہے، ڈنڈے والے کے آگے آگے، اور جس کے ہاتھ میں کیا ہے اس کے پیچھے پیچھے، اپنا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی عقیدہ، نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی سوچ، ہاں جی، اس لیے وہی جن نے لائی گلی ہو دناری چلی۔ اور جس طرح آپ نے فلیکس میں یہ تصویریں دیکھی نا، جس سے میں ملا ہوں نا، میں نے کہا تو یہ وہ کرتا، نہیں میں تو نہیں ہوں۔ اچھا میں نے کہا یہ تصویر تو نہیں میں تو نہیں دیتی،
بے شک پوچھ لو کدھر دلائی، انہوں نے موبائل سے نکال لی۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں واپس لے لے، یہ بھی نہیں کہ نہیں میں ساتھ نہیں ہوں، بات پھر وہی ہے، پیسہ ہے وہ پیچھے پیچھے۔ اصل کیا بولو بھائی، پیسہ اور پیچھے پیچھے، تو بات وہی ہے، جس کے ہاتھ میں بولو کیا ہے ڈنڈا، اس سے آگے یعنی اس کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور جس کے پاس کیا ہے اس کے پیچھے پیچھے۔ تو بتاؤ ایسا آدمی قابل اعتماد ہے؟ ایسے آدمی کا کوئی دین مذہب ہو سکتا ہے؟ ایسے آدمی کا کوئی نظریہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میرے بھائی اس کا ہوگا کہ جو نہ ڈنڈے کی پرواہ کرے، نہ کسی کے پیسے سے متاثر ہو، اپنے عقائد و نظریات، اپنی سوچ، اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے، اپنے بارے میں خود مختار ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا میرے لیے فائدہ کیا میرے لیے نقصان ہے۔ یہ انسان قابل اعتبار ہے، ہاں جی۔ لیکن جس میرے بھائی جس کا وہ حال ہی ایسا ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں علم نافع نصیب عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کا جذبہ شوق نصیب فرمائے۔ تو جو انسان کی چیز اپنی ہوتی ہے نا، یقین کر لو اس کا کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے، ہاں جی، اس کا کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پرائی چیز تو میرا بھائی پرائی ہی ہوتی ہے، تو اس لیے علم بھی اپنا ہونا چاہیے، کسی کے سنے سنائے والے معاملے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پھر آخر میں ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، سانو نہیں سمجھ آنی مولوی ہے نہیں۔ ظاہری بات ہے جب تمہارے پاس اپنا علم نہیں ہوگا تو تمہیں کسی کی بھی وہ سمجھے نہیں آئے گی۔ وہ تو ڈاکٹروں کی بھی سمجھ نہیں آتی جس سے انسان کو پتے پہ لکھی ہوئی دوائی کا نام نہ آتا ہو، صاحب صاحب آ جاتی ہے، وہ جڑی مرضی لپیٹ کے دے دے۔ جس کو نام آتا ہو، پرچی پڑھنا آتی ہو، آپ نے میڈیکل سٹور میں بھی دیکھا ہوگا کئی لوگوں کا یہ مسئلہ بنتا ہے، وہ عام سمجھ کے جب دوائی دوسری دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ادھر کیا لکھا تو کیا دے رہا ہے، ہاں جی۔ وہ ایک عجیب وہ واقعہ بھی ہے نا کہ ایک میڈیکل سٹور پہ لیا پرچی، آگے واقعی کوئی اچھا آدمی تھا، اب اس پر جناب وہ پیمپر بھی لکھے ہوئے تھے جبکہ مریض بڑی عمر کا تھا، وہ بیچنے والے نے گھر کے پیمپر بھی ساتھ لکھ دیے تھے دوائی کے ساتھ، وہ ڈاکٹر نے بھیجا نا ساتھ، اس نے گھر کے پیمپر بھی لکھ دیے، بھئی یہ بھی لیتے اور وہ حکم بھی دیتے نا ذرا میرے پاس لے آنا سیدھا۔ تو کسی نے پوچھ لیا آپ کا مریض کتنی عمر کا ہے، اس نے بڑی عمر کا بتایا، پیمپر ذرا چھوٹے بچے کے تھے، تو اس نے پوچھا آپ کو پرچی پڑھنا آتی ہے، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا چودھری اس میں تو پیمپر بھی لکھے ہوں گے، وہ بھی لینے ہیں۔ اب اس کا دماغ بھی چکرا گیا کہ میں نے کیا کرنے، ہے جی، میں نے تو مریض کو دوائی کہا ہے، وہ واپس چلا گیا، ہے جی۔ وہ جب اس کو بتایا تو اس کو سمجھ آ گئی، اس کو کوئی دوسرا میں کہا ہو غلطی ہوگی، وہ کوئی وہ پرچی تھی دوبارہ لکھ کے دے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، تو اس لیے جب تک علم حاصل نہیں نہ کریں گے، خدا اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، تو کوئی بھی صحیح رہنما ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ ہمیں کسی کی بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا صحیح کہہ رہا ہے یا ہم صحیح کو بھی غلط سمجھ جائیں گے اور غلط کو بھی۔ اس طرح آج ہمارا معاملہ ہے، کوئی ہمیں ہمارا خیر خواہ مل جائے ہمیں اس کا بھی نہیں پتا، کوئی ہمیں دھوکے باز مل جائے ہمیں اس کا بھی نہیں پتا۔ تو اس لیے وہی جملہ آتا ہے جن نے لائی گلی ہوتے ناری چلی، اور تھک ہار کے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے چھوڑو ان کو، ہاں جی، ان دی سمجھ نہیں آئی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت علماء حق کی حق پر رہے گی، لیکن اس وقت ہمارا فیصلہ یہ ہے نعوذ باللہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بتاؤ کس کی بات کو غلط کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور کا فرمان ہے کہ ایک جماعت علماء کی اہل حق ہوں گے، حق پر قیامت تک رہے گی۔ یہ فیصلہ حضور کا ہے، جی ہاں۔ لیکن وہ مرزا قادیانی کا بھی ایک جملہ ہے نا، یہ مولوی بخشے گئے تے اسی بھی بخشے جاؤں گے۔ اب یہ یاد کیا ہوا مرزا قادیانی کا تو یاد کیا ہوا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بھول گئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے علماء کی توہین کی ہے تاکہ لوگ علماء سے کٹ جائیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں۔ اس نے تو اپنا پتہ کھیلا، داؤ کھیلا، لیکن آج عوام کی زبان مکمل ہو گیا، اسی کو مانتے دین ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد